تم برا کیوں نہیں پہنتی؟ فگر دیکھو اپنا کتنا بھرپور ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے کو جھکے تو قمیض کے گہرے گلے سے جانگتی دودیا رنائیوں کو دیکھتے ذوحان کا گلا خشک ہوا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنا بھرپور بدن اور جوانی کا جوپن، وہ حیران ہوا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا کیسے پہن جاتی ہے، زلیشا گھبرا کر سرخ چہرے کے ساتھ بولی تو ذوحان نے ایک بے باک نظر اس کے سینے کے غباروں پر ڈالی۔ تمہارے پہلے شوہر نے تو تمہارے خوب مزے لیے ہوں گے، تبھی تو اتنی جوانی چڑھی ہے تمہیں، اور بس برا پہننے کا نہیں سیکھا تم نے؟ وہ زہر اگلتا اسے شرم سے سرخ کر گیا۔ نہیں تو، وہ تو مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ زلیشا کی معصومیت اور خوف سے لرزتی آواز سن کر ذوحان کے چہرے پر ایک گہری حیرت ابھری۔ اس کی سچی اور لرزتی ہوئی تردید نے ذوحان کے تلخ رویے کو ایک لمحے کے لیے لگام دی، لیکن اس کی بے باک نظریں اب بھی زلیشا کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اشما، ذوحان نے اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کرتے ہوئے کہا۔ چلو ادھر میرے پاس آؤ، میں دیکھوں کہ تمہارا فگر سائز کیا ہے، پھر میں خود تمہیں برا لا کر دوں گا۔ زلیشا اس کی باتیں سنتے شرم سے ڈوب جانے کو تھی۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، جس سے زلیشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ایک شادی شدہ عورت کو یہ سب باتیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تمہیں تو لگتا ہے میرے ہاتھوں سے برا پہننے کا شوق چڑھا ہے۔ وہ دان پیستے اسے ایک دم کھینچ کر باہوں میں بھر چکا تھا۔ زلیشا نے اپنی نظریں جھکا لی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اپنی قمیض کے گلے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ذوحان کی بے باک نظریں اس کے گہرے گلے میں اٹکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھتے تھے۔ اس کی آواز سسکتی ہوئی آواز میں بدل گئی، جبکہ ذوحان کے ہاتھ اب اس کے وجود پر۔ اس کی نظریں جیسے ہی زلیشا کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ ارباز لالا کی دلہن اتنی کم عمر ہوگی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بے پناہ حسن اور کم سن جوانی اب میں جوبن پر تھی۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ زلیشا اس کے نکاح کرنے سے پہلے وہ بہت چیخا چلایا تھا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اب اس کی کم سن منکوہا کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کم از کم 16 یا 17 سال کی تھی، لیکن اپنے گداز بڑے بڑے جسم اور اچھی صحت کی وجہ سے وہ اپنے عمر سے بڑی لگتی تھی، خاص طور پر اس کا سانچے میں ڈلا گداز بدن نسوانی حسن سے مالا مال تھی۔ اس سے پہلے ہی نظر میں وہ دیکھتے ذوحان اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بنا برا کے تھی۔ برا کیوں نہیں پہنی تم نے؟ اپنی 18 سالہ منکوہا کے جسم کی نازکی کا ابھرا ہوا حصہ واضح ہوتے دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں بولا تو زلیشا کانپنے لگی۔ مجھے پہننے نہیں آتی۔ تو کیا آتا ہے تمہیں؟ مردوں کو رجانا؟ لے کر آؤ، میں پہناؤں۔ وہ حقارت سے بولا تو زلیشا برا لے کر اس کے قریب آئی۔ اب وہ اس کی شرٹ اتار کر اس کو بھرپور نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا دودیا جسم دیکھ کر بہکتے ہوئے اسے باہوں میں بھرتے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ بنا کوئی مزاحمت کا موقع دیا وہ اس کی دھڑکنوں پر۔ کراچی کی ایک قدیم اور وسیع و ریز حویلی نما گھر میں خاموشی کا گہرا راج تھا۔ ایک بوجھل اور دنگ گھٹنے والی کیفیت تھی۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں خاندان کے تمام بڑے جمع تھے، اور ان کے چہروں پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ فضا میں سستے تمباکو کے دھوئیں اور گھٹن زدہ سنجیدگی کا بسیرا تھا۔ زلیشا جو 18 سال کی ایک نازک اندام لڑکی تھی، جو بس سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے وجود پر سیاہ لباس تھا جسے وہ گزشتہ 4 ماہ سے پہن رہی تھی۔ اس کی عدت کے دن ختم ہو چکے تھے، مگر زلیشا کے روح جیسے ابھی تک زخمی تھی۔ ابھی کچھ ستم باقی تھے۔ ارباز خان کی موت کو 4 ماہ بیت چکے تھے۔ ارباز جو اس سے عمر میں 2 گنا بڑا تھا، اس کے باپ کی عمر کا تھا، ایک کار حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ زلیشا کے لیے ارباز خان کی پوری رات ایک پہیلی تھی۔ وہ کچی عمر کی نازک کلی تھی، اور وہ پختہ عمر کا ایک ایسا مرد تھا جس نے گاٹ گاٹ کا پانی پیا تھا، جسے دنیا داری کی سمجھ تھی۔ اس نے کبھی ارباز کی آنکھوں میں نرمی اور محبت نہیں دیکھی تھی، صرف ملکیت کا احساس دیکھا تھا جو سمیر زادے کو اور بھی مغرور بنا دیتا تھا۔
دیوان خانے کے وسط میں بیٹھے خاندان کے سربراہ خان سلیم نے اپنا حکا رکھا اور ایک گہری اور تیکھی نظر زلیشہ پر ڈالی۔ ان کے پاس ہی ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر شدید بیزاری اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ذوحان تھا، ارباز کا چھوٹا چچا زاد بھائی، جو بھی حال ہی میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ذوحان کی سوچ اس حویلی کے بوسیدہ روایات کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک آزاد خیال اور خود مختار نوجوان تھا جس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ اس نے مغرب کی آزادی اور مشرق کی پابندیوں کا فرق بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ ذوحان کو اس ماحول میں بیٹھنا اب ایک اذیت محسوس ہو رہا تھا۔ ذوحان، خان سلیم کی باری آواز گونجی تو اس نے پہلو بدلا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ گھر کی بیٹی ہے ذوحان، ارباز کی بیوہ، اور ارباز کے جانے کے بعد اس کی ذمہ داری تمہارے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ارباز نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح سنبھالا ہے۔ اسے تم پر بہت بھروسہ تھا، اور اب ارباز کے جانے کے بعد اس کا سہارا اب تم ہو۔ یہ یتیم بچی ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر ہم نے اسے کسی اور کے حوالے کیا تو خاندان کی عزت سڑکوں پر آئے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ارباز کی بیوی یوں در بدر بھٹک رہی ہے۔ یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ زلیشہ سب تمہارے حوالے ہے۔ ذوحان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے گلے میں کوئی پھندا ڈال دیا گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا، یہ ممکن نہیں۔ میں اس لڑکی کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ میں ایک آزاد خیال مرد ہوں، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ آپ کی رسم و رواج اور اس کے خاندانی دولت کی بیڑیاں مجھے نہیں روک سکتی۔ مجھے مجبور مت کرے کہ میں انتہائی قدم اٹھاؤں۔ اور ویسے بھی ارباز لالا کی بیوہ سے شادی کرنا میرے لیے گناہ ہے، کیونکہ میں انہیں سگے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ میں زلیشہ کو نکاح میں نہیں لے سکتا، یہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، میری ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن میری بیوی نہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی جو شاید خاندان کے بڑوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے لفظوں سے کسی کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ وہ بول کر اب خاموش ہو چکا تھا، کوئی بھی اس کی بات سے متفق نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ زلیشہ جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی، ذوحان کی آواز سن کر کانپ اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کے شکر گزار تھی کہ ارباز جیسے خناٹ شخص سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں دوبارہ آنے والا مرد اس حویلی کے مردوں میں سے کوئی ایک ہو، لیکن جس طرح سے ذوحان خان نے اسے اپنانے سے انکار کیا تھا، اس سے وہ نہ جانے کیوں خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے قسمت کا گردش کرتا ستارہ اس کے نصیب کو اس کے مقام پر لے جائے گا جہاں اس کے لیے زندگی مزید تلخ ہونے والی تھی۔ صبیحہ بیگم، ذوحان کی ماں، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی، بے ساختہ آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو ان کی مجبوری کی کہانی سنا رہے تھے، مگر یہ آنسو سچے تھے۔ بیٹا، تم جانتے ہو کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، کہاں جائے گی اس بڑی دنیا میں؟ اب تم بھی یہاں آئے ہو تو بنا کسی رشتے میں ایک جوان جہان لڑکی کو کیسے رکھ سکتی ہو؟ لوگ باتیں کریں گے، اور پھر اس معصوم کا سوچو۔ اور ارباز سے بھی اس کا نکاح لے کیا تھا کہ اسی کو سہارا دینے والا ہو، یہ محفوظ ہاتھوں میں چلے جائے۔ اور پھر ارباز بھی تو اکیلا تھا نا، کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اور پھر بزنس کے حوالے سے اسے دوسرے ملکوں کو جانا پڑتا تھا۔ ایک خیال رکھنے والی چاہیے تھی، تو ہم نے زلیشہ کرنے کا نکاح اس سے کر دیا۔ یہ بچی بے سہارا ہے، تم اسے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا کیا ہے، زندگی کا زیادہ حصہ گزار چکے ہیں، آج ہیں اور کل نہیں، تو پھر اس کا کون ہوگا؟ خدا را اپنا دل موم کرو، وہ تڑپ تڑپ کر روتی اسے کہہ رہی تھی۔ جب ان کے یوں رونے اور بولنے پر ذوحان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بڑھاپے کے نقوش اور آنکھوں میں التجا تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں کی التجا نے اس کے غصے کی شدت کو تھوڑا کم کیا، مگر وہ اندر سے مکمل غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے حقارت سے زلیشہ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ زلیشہ جو ڈر کے مارے سہمی ہوئی کھڑی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کے جسم پر سیاہ چادر تھی، اور سیاہ چادر کی حالت میں اس کا دودیا چہرہ انتہائی معصومیت لیے ہوئے تھا۔ جو بھی تھا وہ بے انتہا خوبصورت تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے ڈگمگائی تھی۔
ذہان کو زلیشہ کی یہ معصومیت اور یہ خوف دیکھ کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ اسے اس کا یہ سب ڈونگ لگ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اپنی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہے تاکہ وہ اس کے جال میں پھنس جائے۔ اگر یہی اس حویلی کے بڑوں کی مرضی ہے تو میں اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہوں۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور میں اس سے نکاح کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں۔ تو پھر ارباز لالا کیسے مانے؟ وہ تو اس کے باپ کی عمر کے تھے، اور پھر یہ خود کیسے بن گئی؟ وہ دان پیستے ہوئے زہر خندہ لہجے میں بولا۔ صبیحہ بیگم نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ تم ان باتوں کو اب دفن کر دو۔ سمجھو الفاظ کے دفن ہوتے ہی اس کی کہانی بھی ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو جو تمہیں زلیشہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا اور پھر انتہائی سرد لہجے میں بولا، میری ایک بات یاد رکھیں، آپ سب یہ نکاح صرف کاغذوں تک محدود رہے گا۔ میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح رہے گی، میری شریکہ حیات بن کر نہیں۔ سوہان نے دانت پیس کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کی اوقات واضح کی، جبکہ یہ جملہ زلیشہ کے وجود میں جیسے ہلچل مچا گیا۔ مطلب قسمت ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی سب کھیل کھیلنے والی تھی۔ زلیشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ ذہان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اترے تھے۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ وہ ایک ایسی قید سے نکلی تھی جو اسے ختم کر رہی تھی، اور اب وہ ایک ایسی نئی قید میں داخل ہو رہی تھی جہاں اسے کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ ذہان جو ابھی کچھ دیر پہلے حق کے لیے بغاوت پر اتر آیا تھا، اب ایک پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد لا تعلقی تھی جو کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی۔ اسے اس نکاح سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ زلیشہ کو نہیں بلکہ اس نظام کو کوس رہا تھا جس نے اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری لاد دی تھی۔ زلیشہ کو کمرے میں لے جایا گیا جہاں اسے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس نے ایک سادہ سا سرخ و سیاہ رنگ کے امتزاج کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی تھی جو کسی شدید بیماری کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سوگوار حسن کی مالک تھی، مگر یہ اداسی اس کا حسن کھا رہی تھی۔ نکاح کے کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ذہان کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا سگریٹ سلگاتے ہوئے کھڑکی سے باہر خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ ذہان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ قبول ہے، زلیشہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی جب کچھ ہی دیر میں ایسے الفاظ ذہان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ قبول ہے، ذہان نے بے دلی سے کہا جیسے کوئی سزا بھگت رہا ہو۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی زلیشہ کو لگا کہ اس کے گرد دیواریں مزید بلند ہو گئی ہیں۔ اب وہ ارباز کی بیوہ سے ذہان کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ اس بار بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ایک نکاح تھا یا معاہدہ جس نے دو اجنبی روحوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ تقریب کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حویلی پھر سے ایک قبرستان بن گئی۔ وہ زلیشہ سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ جس طرح اٹھ کر گیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی ایک اور تلخ تجربے کی نظر ہونے والی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا ہے۔ زلیشہ تنہا اپنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، بس انسان بدل گئے تھے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ نرم و نازک ہتھیلیاں اس بار بھی خالی تھی اور کلائیاں سونی۔ وہ دوسری بار کسی کی نکاح میں آئی تھی، دلہن بنی تھی، لیکن نہ تو اس کے ہاتھوں میں مہندی سجی تھی اور نہ ہی چوڑیاں۔ اسے اپنے والدین کی یاد آئی۔ کاش وہ ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ذہان کا رویہ، اس کی سرد مہری، اس کی نفرت، سب کچھ زلیشہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ذہان اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہی سوچ اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ ارباز اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا تو ذہان کی نگاہوں میں اس کے لیے محض نفرت تھی۔ کیا بس یہی سب رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ یہ سوچ ہی اسے کاٹ کھانے کو توڑنے لگی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور اس کی ہتھیلی کو نم کر گیا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک بے سود بیٹھی تھی۔ کمرے میں سناٹا ایسا تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ ذہان جو اب تک اپنی انا کے حصار میں قید تھا، اپنے کمرے کی طرف لوٹا۔
اس نے دروازہ کھولا تو زلیشا کو بیڈ کے کراؤن کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مزید سہم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور التجا تھی۔ ذوحان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بستر کی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ شادی کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ جانے والے وقت میں بھی نفرت ہی رہے گی۔ ذوحان نے گردن موڑ کر تو زلیشا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبائیں۔ تم اس کمرے میں ہو کیونکہ یہ میری مجبوری ہے، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، نہ مانوں گا۔ خبردار جو تم نے میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی، اپنی اوقات یاد رکھ کر اسے ایک کمرے میں پڑی رہنا، ورنہ مجھے شور کرنے والی چیزوں کو خود سے دور پھینکنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ زلیشا اپنے لبوں کو دبائے روتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آواز تک اس ستم گر کے کانوں میں نہیں اڈیل رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کمرے سے نہ نکال دے۔ اس نے ان باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہا، وہ بس خاموشی سے روتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اس کی خاموشی ذوحان کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے آنسوں سے اسے پگھلانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک زوردار سانس لی اور آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے زلیشا کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس رات زلیشا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے پہاڑ جیسے ہی زندگی ہے جو کڑے امتحانوں پر سے ہوتی جا رہی ہے اور اسے یہ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن زلیشا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے صبر کی انتہا کیا ہے اور ذوحان کی یہ سردی کب تک برقرار رہے گی۔ تقدیر نے انہیں ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا تھا جس کا کوئی سرا نہیں تھا۔ ذوحان کی سانسوں کی آواز اب گہری ہو رہی تھی۔ وہ سو چکا تھا جبکہ زلیشا بدستور جاگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس کی قسمت میں بھی سکون ہوگا، یا پھر وہ اسی طرح ایک سے دوسرے بندھن میں زنجیروں سے بندھی رہے گی۔ ذوحان کی موجودگی اسے جلا رہی تھی مگر وہ مجبور تھی۔ یہ گھر، یہ لوگ اور یہ رشتہ اب اس کی مجبوری بن گئے تھے۔ کیا ذوحان کبھی اس کی معصومیت کو پہچان پائے گا؟ کیا وہ کبھی اس کے دکھوں کا مداوا بنے گا؟ یہ سوالات اس رات زلیشا کے ذہن میں گونجتے رہے اور جواب صرف وقت کے ہاتھ میں تھا۔ زلیشا نے اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا اور کٹھن سفر شروع ہو چکا تھا جس کا انجام کیا ہوگا یہ تو صرف تقدیر ہی جانتی تھی۔ زندگی میں آنے والے ایک نئے دن کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ذوحان نے آنکھیں کھولی تو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں زلیشا فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زلیشا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہوئے تھی۔ ذوحان نے اسے دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لی۔ اپنا تکیہ اٹھاتے اس نے صوفے پر پھینک دیا۔ بستر سے اٹھتے بغیر اسے ایک لفظ کہے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زلیشا نے سر اٹھا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ اٹھی اور تیزی سے بستر کو سمیٹا۔ اس نے چادر طے کی اور اسے الماری کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ابھی وہ دوسرا کام کرنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والے وجود نے زلیشا کو کپڑے سمیٹتے دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ ذوحان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی ہو کیا؟ انہوں نے زلیشا کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا تو زلیشا نے سر جھکاتے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں امی، میں بس کمرہ صاف کر رہی تھی تاکہ ان کے آنے سے پہلے وہ اپنی صفائی ہی دینے والی تھی کہ صبیحہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے مروڑ ڈالا تھا۔ امی، وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ مجھے امی مت کہو، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور بہوؤں کا کام کیا ہوتا ہے یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ کوئی پہلی بار تو دلہن نہیں بنی ہو نا۔ اب میں تمہیں ہر وقت کمرے میں گھسی ہوئے نہ دیکھوں۔ تم یہاں صرف رات کے وقت سونے کے لیے آیا کرو گی اور یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ اب جاؤ اور جا کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ذوحان کے لیے ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ صبیحہ بیگم نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس کی کلائی کے جھٹکے سے چھوڑی تھی۔ زلیشا کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ ایک ماں کا رشتہ ہی تو بچا تھا، کیا اب وہ بھی نہیں رہا تھا؟
بنا کچھ بولے زلیشا نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ذوحان واش روم سے نکلا تو اپنی ماں کو کمرے میں دیکھ کر چڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے پوچھا تو صبیحہ بیگم صوفے پر بیٹھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے اسے نیچے بھیج دیا ہے ناشتے کے لیے۔ زندگی میں بہت آرام کر لیا ہے اس نے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن اب یہ گھر کے سارے کام کرے گی۔ مفت کی روٹیاں تو اسے میں نہیں توڑنے دوں گی۔ وہ اس گھر کی بہو ضرور ہے، اور تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھ کر جانچتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کرتے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ میری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ دو ٹوک انداز میں انہیں حقیقت سے آگاہ کرتا وہ بنا ان کا کوئی اور لفظ سنے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جب پیچھے وہ اپنے ہٹ درم بیٹے کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ کچن میں زلیشا کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چائے کے برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبیحہ بیگم کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے کام کر رہی تھی تاکہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تبھی کنزا، ذوحان کی بابی، کچن میں داخل ہوئی اور زلیشا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑا ڈرامہ کیا ہے تم نے تو یار، ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ ویسے کیا یہ نیا طریقہ ہے ذوحان کا دل جیتنے کا؟ صبح صبح شوہر کے کمرے سے نکل کر سب کو یہ باور کروا رہی ہو کہ ذوحان اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کی بیوی ہو اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا رہی ہو۔ انہوں نے اس کی جانب دے کر حسد اور جلن کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ زلیشا نے مڑتے ہوئے اپنی نگاہیں ان پر ٹکائیں۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا ہے، میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، پلیز مجھے ایسے باتیں نہ کریں۔ اس نے التجا کی تو کنزا بابی کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کیسی ذمہ داری؟ کیا تم نبھاؤ گی ذمہ داریاں؟ زمین سے تو نکل آؤ پہلے، یہ دیکھو تمہارے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں۔ کل رات ذوحان نے تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو ہماری جان، لیکن خوش فہمی میں مت رہنا، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نہ جانے کیا بیر تھا اس گھر کی عورتوں کا اس سے کہ وہ اس کے غم سے بھی حسد کرتی تھی۔ زلیشا کبھی کبھی حیران ہوتی تھی اس گھر کی عورتوں کو آخر اس سے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں اتنی نفرت کرتی تھی اس سے۔ اگر بھول کر بھی اسے کوئی خوشی میسر آ جاتی تو یہ معصوم عورتیں صدمے سے انتقال کر جاتی۔ اس نے خاموشی سے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ جب اس کے یوں جانے پر کنزا بابی نے ہوں کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کی۔ اوپر ذوحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ذوحان ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے زلیشا کو دیکھا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ٹرے کو ٹیبل پہ رکھو لا کر۔ اسے سائے ٹیبل پر ٹرے رکھتے دیکھ ذوحان نے سخت لہجے میں کہا تو زلیشا نے خاموشی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ رکو یہیں پہ۔ زلیشا نے ٹرے رکھی اور جانے کے لیے مڑی تو ذوحان نے اسے بے ساختہ ٹوکا۔ اس کے یوں روکنے پر زلیشا نے ناسمجھی سے اس کی جانب نگاہیں اٹھائے دیکھا۔ منہ سے بولنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پر ذوحان نے دل ہی دل میں خود کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ جہاں نظروں اور چہرے کے تاثرات سے کام چل جاتا تھا وہاں وہ بولنے کی زحمت نہیں کرتی تھی، اور یہی بات ذوحان کو اور بھی غصہ دلاتی تھی۔ اس کا قد زلیشا سے کافی اونچا تھا۔ زلیشا کو سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا پڑتا تھا۔ دیکھو زلیشا، میں یہ نہیں چاہتا کہ گھر والے یہ سمجھیں کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے۔ تم نیچے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ تمہاری اور میری نظر میں کیا حیثیت ہے، تاکہ کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں ایک ملاقمہ بن کر رہو تاکہ میری پرائیویسی برقرار رہے۔ زلیشا نے ذوحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری سرد مایوسی تھی۔ ایک دکھ تھا، ایک مان تھا جو کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ یعنی کہ وہ اسے خود کہہ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے جا کر اپنی رہی صحیح عزت بھی خود اپنے پیروں تلے رون ڈالے، اپنی حیثیت سب کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ اس کے شوہر نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں صرف وہی ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ نے یہ نکاح قبول ہی کیوں کیا؟ کیوں نکال رہے ہیں مجھے کمرے سے؟ آپ کا ظرف اتنا کم ہے؟ وہ روتے ہوئے اچانک سے چیخی
تو ذوحان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اور کس حد تک کیا گیا تھا؟ تم اس بات سے انجان نہیں ہو؟ اور تم نے اپنی خاموشی سے یہ ثابت کیا ہے کہ تم بھی اسی نظام کا حصہ ہو۔ تم بھی وہی سب کچھ چاہتی ہو جو یہ خاندان چاہتا ہے۔ تم لوگ بس میری آزادی چھیننا چاہتے ہو۔ وہ اسے بھی غلط سمجھ رہا تھا۔ اس کا دماغ بدگمانیوں سے بڑھ چکا تھا۔ میں ساختہ زلیشا نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ آپ کی سوچ غلط ہے۔ میں آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ جب اس کی بات سنتے ذوحان نے اپنے قدم مزید اس کے قریب بڑھائے۔ تم ڈرتی ہو، تم اسی لیے خاموش ہو، لیکن میں نہیں ڈرتا۔ اس رشتے کو ختم کر کے ہی سکون کی سانسیں لوں گا۔ اور اس کا لہجہ صفاق تھا۔ زلیشا سے اس لہجے کی صفاقی برداشت نہ ہو سکی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یہ شخص ظالم تھا، محرم تھا، محافظ تھا، مگر ظالم تھا، جو پل پل اسے مار رہا تھا، کبھی خاموشی سے تو کبھی اپنے لفظوں کے تیروں سے۔ دیوان خانے میں پورا خاندان بیٹھا تھا۔ سلیم خان نے زلیشا کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی نہ جانے کون سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ بے ساختہ ان کی گرجدار آواز گونجی۔ ذوحان کہاں ہے بہو بیگم؟ ان کا لہجہ کرختگی لیے ہوئے تھا۔ وہ ابھی اوپر آنے والے ہیں، میں بلا کر۔ زلیشا بھی کامتے ہوئے جواب دے رہی تھی جب اس کی نگاہ سیڑھیاں اترتے ذوحان پہ پڑی۔ بے ساختہ وہ چپ ہوئی تھی۔ آؤ ذوحان، یہاں آؤ، بیٹھو، ناشتہ کر لو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولے تو ذوحان نے ان کی جانب دیکھ کر سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے۔ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ آپ کی باتیں میرے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بہت خسارہ کروا لیا، اب نہیں کروا سکتا اور مزید۔ اور ناشتہ نہیں کرنا میں نے، مجھے بہت کام ہے۔ اور ہاں، زلیشا سے کہیے کہ وہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، زہر لگتی ہے مجھے اس کے وجود کی۔ کرخت لہجے میں اپنی باتیں ان کے کانوں میں اڈیلتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے زلیشا شرم سے زمین میں کر گئی۔ کیا ہی جواب دیتی وہ اس شخص کو؟ کچھ نہ سوچتے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو فرش پر گرنے لگے، جبکہ صبیحہ بیگم نے اسے گورا تھا۔ تم اسے سنبھال نہیں پا رہی زلیشا، یاد رکھو، جب تک تم اس کا دل نہیں جیتو گی تم کسی کا دل نہیں جیت پاؤ گی۔ انہوں نے جیسے اس پہ کچھ جتایا تھا۔ زلیشا کا دل دک سے رہ گیا۔ غم و غصے کی شدت سے وہ اپنے کمرے کی جانب آگئی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر ذوحان اسے نفرت کرتا تھا تو اس کی بھی تو مرضی شامل نہیں تھی اس رشتے میں۔ اس نے تو انکار کیا تھا، مگر جب ذوحان کی نہیں سنی گئی تو اس کی کیسے سنی جاتی؟ دوپہر کے وقت وہ باغیچے میں بیٹھی تھی اور ذوحان وہاں آ گیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا۔ نہیں، میں یہ پروجیکٹ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے فون بند کیا اور زلیشا کو دیکھ کر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میری نظروں سے دور رہا کرو۔ زلیشا کھڑی ہو گئی۔ جگر میرا بھی ہے، میں جہاں چاہوں بیٹھ سکتی ہوں۔ ذوحان اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے شکنجے میں دبوچ لیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ زلیشا کے چہرے پر درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے جواب دے رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ زلیشا نے اس کے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھڑایا۔ میں مقابلہ نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں۔ ذوحان نے اسے بازو مروڑ کر قریب کھینچا تو اس کی پشت ذوحان کی کمر سے آ لگی تھی۔ احساسات؟ مردہ لوگوں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، سمجھی؟ تم اور میں تمہیں پل پل ماروں گا، اتنا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ گی۔ اور جانتی ہو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ تم ارباز لالا کی بیوہ ہو بس۔ زلیشا نے اس کی طرف دیکھا۔ تکلیف کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس پر ذوحان کے بے حد قریب تھی۔ میں اس کی بیوہ تھی، اب میں الحمدللہ ایک کم ظرف شخص کی بیوی ہوں، جس میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا صحیح مقام دے سکے۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولی کہ ذوحان اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زلیشا اس طرح کا جواب دے گی۔ وہ چند پل اس کی سرخ پڑتی حسین آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب تھی۔
اس کا سادہ سا حسن اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں زلیشا کے ملاحت بھرے نقوش میں بری طرح الجھ رہی تھی۔ دل نہ جانے کیوں اتنی زور سے تڑکا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے 2 قدم دور ہوئی اور پھر اپنے آنسو رگڑتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شام کو ذوحان واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زلیشا بالکونی میں بیٹھی ہے۔ وہ خاموش تھی۔ ذوحان نے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، وہ خود سے بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تو زلیشا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ ذوحان نے اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ تم نیچے نہیں گئی؟ گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یوں ہی بات چھیڑنے کو بولا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میرا دل نہیں ہے جانے کا، اس نے حسب ضرورت جواب دیا۔ تو ذوحان نے اسے غور کر دیکھا۔ دل نہیں ہے یا میری وجہ سے چھپ رہی ہو؟ اس کا لہجہ پھر سے طنزیہ تھا۔ دونوں، زلیشا نے جواب دینے میں کوئی لحاظ نہ برتا۔ یہ بات کیسے کر رہی ہو تم اسے؟ کچھ زیادہ ہی نہیں اب حکم چلانے لگی تم؟ ذوحان نے اسے جھڑکا تو وہ چیخ اٹھی۔ مالک نہیں آپ میرے، اور اگر مالک سمجھتے ہیں خود کو، میرا تو یاد رکھیں مالک ہیں، لیکن آپ میری روح کے مالک نہیں ہیں۔ مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، جیسے مرضی کھاؤں پیوں، جو پہنوں جو نہ پہنوں، کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں گی، یہ میں خود طے کروں گی۔ میں پابند نہیں ہوں آپ کی۔ ذوحان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کو زلیشا سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ کب خود کو اس کا مالک سمجھتا تھا۔ اس نے بے ساختہ زلیشا کو زور سے بازو سے تھاما اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا، اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ زلیشا کا سانس جیسے حالت میں خشک ہوا۔ اس کے یوں قریب آ جانے پر وہ بری طرح سر پڑی تھی، نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کی پلکوں کے لرزش اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ نے ایک لمحے کو ذوحان کو جیسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ اپنا غصہ اور تیز سب بھول گیا تھا۔ کم عمری اور سوگواریت نے اس کی بے پناہ حسن کو جلا بخشی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ ذوحان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتی تھی۔ وہ موٹی موٹی کالی سحر انگیز آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایک اور بار پھر بولنے کی کوشش کی کہ ذوحان انگلی ہٹاتا جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھا۔ زلیشا کا حرکت کرتا ہوا وجود ایک دم جیسے ساکت ہوا تھا۔ اس نے ذوحان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر تو جیسے اس کی قربت کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ اس کے مطابق کرتے ہوئے ہاتھوں کو اب وہ اپنے ہاتھوں کی قید میں لیتا۔ اپنی انگلیاں اس کے مکھن جیسی انگلیوں میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتے وہ سر اٹھائے اس کی بکھرتی حالت کو دیکھنے لگا۔ زلیشا کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوں جس نے تمہیں چھوا ہے، یا تم نے مجھے بہت بور کیا ہے؟ مزہ نہیں آیا مجھے لگا تھا تم میرا ساتھ دوگی۔ پھر تمہیں تو تجربہ ہے نا بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، زلیشا نے گھبرا کر اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس احساس سے ذوحان کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتی بیڈ سے اٹھی اور پھر کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ وہ ابھی تک اس کے قربت کے نشے میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ اس رات ذوحان رات بھر گھر نہیں آیا۔ زلیشا نے پوری رات جا کر گزاری۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اسے اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن وہ کہاں جاتی؟ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ کہاں جاتے ہیں؟ پوری رات اس کے اس سوال کے جواب کو جاننے میں نکل گئی تھی۔ حویلی کی خاموش مکینوں میں ذوحان اور زلیشا کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی گھٹن تھی جو سانس لینا دوپہر کر دیتی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ الگ تھا۔ ذوحان کا اسے چھونا، قریب آنا اور پھر میٹھی نظروں سے دیکھنا، کیا وہ بہک گیا تھا یا کوئی اور جذبہ تھا؟ وہ دونوں ہی سے کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا۔ ساری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ جانے اس لڑکی کی ذات میں اتنا سحر کیسے تھا کہ وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے ہی نظریں بے اختیار سامنے خالی بیڈ اور پھر فرش پر گئیں، وہ جائے نماز پر ہی سو چکی تھی،
یقیناً وہ بھی اس کی طرح رات پر نہیں سوئی ہوگی، اور پھر فجر کی نماز کے بعد وہ وہیں زمین پر سو گئی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادہ سا معصوم چہرہ بے پناہ کشش لیے ہوئے تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ ٹھہرا، اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے نہ جانے کیوں وہ بے خودی کے عالم میں دیکھتا چلا گیا۔ اس کی پلکوں پہ تہری ہوئی نمی اب بھی قائم تھی۔ اس نے آہستگی سے مزید قریب ہوتے ہوئے اسے محتاط انداز میں بازوں میں اٹھایا اور پھر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کے بے حد قریب تھا۔ اس پری پیکر کے نازک لب دیکھتے پھر سے دل میں ان کو چھونے کی پیاس جگی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں جھکا اور لب اس کے لبوں سے قریب تر کیا۔ اس کی سانسوں کی مہک وہ اپنی سانسوں میں الجھتی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ اسے زلیشا کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے اپنی مرضی اور حق سے کرنے کی بات کی تھی، تو وہ کیسے پھر اسے اس کی مرضی کے خلاف چھوڑ سکتا تھا؟ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور پورے حق سے جیے، لیکن حویلی کے رسم و رواج میں اسے پابند کر دیا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ نیند جیسے آج اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ ایک شام ذوحان کمرے میں داخل ہوا تو زلیشا الماری کے سامنے کھڑی اپنے چند کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ زلیشا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی جو کسی کو بھی پگھلا سکتی تھی، اور ذوحان خان کا دل پگھل رہا تھا۔ ذوحان نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں میں چمک سی ابھرتی نظر آئی۔ دل بغاوت پر اتر آتا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ بظاہر تو نرم ہی تھا، لیکن زلیشا میں ہلکا سرخ مر کر اسے دیکھا۔ اس کی یہی ادا تو ذوحان کو زہر لگتی تھی کہ وہ لبوں سے بولنے کی زحمت کیے بنا بس آنکھوں سے جواب دیتی تھی، سوال کرتی تھی۔ وہ دان پیستے ہوئے تیش کے عالم میں قریب چلایا اور اس کا بازو دبوچ کر رخ اپنی جانب کیا۔ کم سنتی ہو کیا؟ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کام نہیں بنتا کہ تم مجھے جواب دو؟ اس کے بھڑکنے پر زلیشا نے نرمی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور ایک گہرا سانس بھر کر بولی، مجھے بالکل ٹھیک سنائی دیتا ہے، لیکن شاید آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ کپڑے رکھ رہی ہوں اپنے؟ ذوحان کا جی چاہا اسے کھینچ کر ایک لگائے کہ اسے نانی یاد آ جائے، لیکن ضبط کر کے رہ گیا۔ تم میری الماری میں اپنے کپڑے نہیں رکھ سکتی؟ ابھی کہ ابھی انہیں باہر نکالو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی چیزیں میری نظروں سے اور میری چیزوں سے دور کر لو۔ زلیشا نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے مدھم آواز میں جواب دیا، یہ میرے کپڑے ہیں ذوحان، اور میں انہیں کہاں رکھوں گی؟ آپ بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میں خود کہاں جاؤں۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ ذوحان نے قدم تیزی سے زلیشا کی طرف بڑھائے اور اس نے چند قدموں کا فاصلہ لمحوں میں سمیٹا تھا۔ اس نے الماری کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم کہاں رکھتی ہو، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو زلیشا نے سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی۔ میں ایسی کوئی امید نہیں رکھتی، مگر آپ کا یہ مسلسل غصہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا تھا؟ نیند کیسے آ جاتی ہے آپ کو؟ اس نے آہستہ سے کہتے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تو ذوحان نے زلیشا کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ زور سے لگایا۔ اس کی گرفت میں ایک وحشت تھی جو زلیشا کو اندر تک دہلا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ کیا تم ارباز لالا کو بھی یوں ہی جواب دیتی تھی؟ ذوحان نے دان پیس کر کہا تو زلیشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ اس شخص کا نام مت لیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے پلیز۔ ذوحان، وہ میرے لیے خوف کا دوسرا نام تھے، ایک ایسی حقیقت جس نے میری روح کو تار تار کر دیا تھا۔ انسان نما جانور دیکھیں کبھی آپ نے؟ وہ وہی تھے بس۔ اور آپ تو ان سے بھی بدتر ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لفظوں نے ذوحان کو منجمد کیا تھا۔ تو کیا واقعی ارباز خان ایک بدترین شخص ثابت ہوا تھا؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو نہ جانے کیوں اسے کمزور ثابت کرتے رسوا کرنے پر تلے تھے۔ ذوحان نے نہایت آہستگی سے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے ہولے ہولے سسکنے لگی تھی۔
اور لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی جب صبیحہ بیگم تیز قدموں سے چلتی اس تک پہنچی۔ تم یہاں کھڑے ان فضول کاموں میں اپنا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ تمہیں جو کام سونپے گئے ہیں تم وہ کیوں نہیں کرتی؟ زلیشا کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں۔ امی، صبیحہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنی نظروں کے نشستر چلائے۔ مجھے امی کہنے کی غلطی مت کرنا، پہلے بھی کہا تھا، جب تک ذوحان تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تم اس گھر میں صرف ایک ملازمہ ہو۔ جب وہ تمہیں تسلیم کر لے گا تب بنانا اس گھر کے ہر فرد سے رشتے۔ انہوں نے نفرت سے کہا تو زلیشا نے درد سے چیخ اٹھی۔ وہ تھک گئی تھی یہ ظلم برداشت کرتے کرتے۔ آپ نے ہی تو مجھے بچپن میں گود لیا تھا، آپ نے ہی تو مجھے پالا ہے، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ آپ آتی صبیحہ بیگم نے اسے زوردار جھٹکا دیا اور دور جا کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں اس لیے پالا تھا کہ تم میرے بچے کا گھر سنبھال سکو، لیکن تم تو اس کی زندگی کا عذاب بن گئی ہو۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ جب ان کی آواز سنتے ہی اسی اسنا میں ذوحان وہاں گیا۔ اس نے اپنی ماں کو زلیشا کے ساتھ بولتے سنا تو اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی کا تاثر نہیں آیا۔ وہ سیدھا صبیحہ بیگم کے پاس گیا۔ آپ اسے چھوڑیں، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا یا وارن کرتا ہوا وہ سمجھ نہ سکے۔ جب اس کی بات پر زلیشا کے لبوں پر زہریلی بری مسکراہٹ پھیلی۔ جان گئی تھی کہ اس کے لیے زندگی کا مطلب اب صرف آنسو اور درد رہ گیا تھا۔ رات کو جب زلیشا کمرے میں آئی تو ذوحان بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ زلیشا خاموشی سے فرش پر اپنی چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ ذوحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولا کہ اب تم نیچے مت سویا کرو، نیچے والے کمرے میں سویا کرو، وہ تمہارے لیے سیٹ کرواتا ہوں۔ زلیشا نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ میں نے آخر کیا ہے؟ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ ایسے سوال نہ پوچھو جس کے جواب برداشت نہ کر سکوں، اس نے سر تعصب سے کہا تو زلیشا نے دبی آواز میں بولنا شروع کیا۔ آپ کے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو آپ نے نکاح کیوں قبول کیا؟ آج کوئی درد نہیں تھا لہجے میں، شاید صبر آ گیا تھا۔ ذوحان نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم نے کیوں نہیں روکا انہیں؟ تم کیوں چھپ رہی؟ زلیشا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھے۔ اس رات زلیشا نے دل میں ایک تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی کے سامنے نہیں روئے گی اور اپنا درد اپنے اندر ہی دفن کر لے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے، مگر اس کے پاس اب ہار ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ذوحان جو اس کے مقابل کھڑا تھا انتہائی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ کب وہ سچ بولتی ہے، لیکن وہ تو خاموش تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ اب اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی زندگی کے ان تکلیف سے لمحوں کو جاننا چاہتا ہے جو وہ گزار چکی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے وہ داستان سننا چاہتا تھا جس معصوم لڑکی کے دل کو کرب میں مبتلا کرتی آئی تھی، جبکہ وہ اپنی ہی ذات کے بیچ و خم میں بری طرح الجھ گئی تھی۔ کیا کبھی ذوحان اس سچائی کو سمجھ پائے گا؟ کیا کبھی یہ نفرت محبت میں بدل سکے گی؟ یہ سوالات اب بھی ہوا میں معلق تھے۔ حویلی میں موسم کا رنگ بدل رہا تھا، مگر زلیشا کی زندگی میں ویرانی کا راج تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور حویلی کے کچن میں زلیشا کی ہلکی سی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اور کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ سینک میں پڑے برتن بھی دھو رہی تھی۔ ساتھ ہی اس میں سلیم خان کے لیے چائے بھی رکھی تھی۔ وہ انتہائی پھرتی سے کام کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ناشتہ ہر صورت ٹائم پر ہی تیار کرنا ہے۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو صبیحہ بیگم باقی ملازموں کے سامنے ہی اس کی عزت افزائی کر دیں گی، اور وہ یہی سب تو نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور پھر تیز قدموں سے کچن سے باہر نکلی، لیکن تیزی سے نکلتے ہوئے اس کا دوپٹہ دروازے کے ہینڈل میں الجھا اور وہ توازن کھو کر بری طرح فرش کے منہ کے بال گری تھی اور گرم چائے نے اسے بری طرح جلایا تھا۔ اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑے ذوحان نے بخوبی یہ منظر دیکھا تھا، انفیکٹ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن میں آیا تھا، جہاں وہ سسکیوں کو دباتی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں بھر کر سہارا دیتے ہوئے اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئی۔ وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا
اس کے ماتھے سے بہنے والے خون کو دیکھتا لب بینچ کر رہ گیا۔ پاگل ہو تم، دھیان سے نہیں چل سکتی تھی؟ کتنی چوٹ لگی ہے تمہیں؟ ماتھے سے خون بہ رہا ہے، اور ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ یہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر انتہائی توجہ سے دیکھنے لگا، جہاں اس کی کلائی اور ہاتھ کی پشت پر گرم چائے نے جلد کو پوری طرح سرخ کرتے ہوئے جلا ڈالا تھا۔ ذوحان نے حیرت سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا، بنا کسی کی پرواہ کیے بازو میں اٹھایا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا اور اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ زلیشا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی اپنے جلے ہوئے بازو کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر درد کی لہریں واضح تھی۔ ذوحان کو اپنی ماں کے سخت رویے کا علم تھا، مگر وہ اب تک خود کو اس سب سے الگ تھلگ رکھتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیوں مجھے ستانے کے بہانے ڈھونڈتی ہو؟ زلیشا نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ حادثہ تھا، بس اچانک، میں دیکھ نہیں پائی تھی اور پھر سنبھل بھی نہیں پائی۔ کوئی تماشا نہیں، وہ مختصر سا بولتی اپنے بازو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ذوحان نے زلیشا کے بازو پر پڑنے والے چھالے کو دیکھا تو اس کے لہجے کی سختی میں کچھ کمی آئی۔ اس نے گہری سانس لی اور زلیشا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ زلیشا سہم کر پیچھے ہٹی، مگر ذوحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھو، جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے ساختہ سی فکر تھی۔ ذوحان نے مرہم لگاتے ہوئے زلیشا کی طرف دیکھا تو اسے زلیشا کے چہرے پر لکیروں کی طرح دکھ اور صبر نظر آیا۔ اس نے مرہم لگاتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، تم اتنی بیوقوف کیوں ہو زلیشا؟ درد ہو رہا ہے تو رو کیوں نہیں رہی یار؟ اس کا سوال عجیب تھا، مگر زلیشا کا جواب کمال تھا۔ رونے سے کیا درد کم ہو جائے گا کیا؟ آپ کو تو میری تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی آواز سنجیدگی سے لبریز تھی کہ ذوحان اس لمحے ساکت ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک زلیشا کے ساتھ کس قدر غیر انسانی رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے مرہم لگانے کے بعد ایک ساہ پٹی زلیشا کے بازو پر باندھی اور پھر اس کے ماتھے سے بہنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ فکر مت کرو، میں کچھ دیر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اور خبردار جو تم دوبارہ کچن میں گئی تو، ورنہ تمہارا سر میں خود پھاڑ دوں گا۔ بولا تو زلیشا نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ واقعی ہی بہت تکلیف میں تھی۔ کام نہیں کروں گی تو اس گھر کی عورتیں مجھے نوچ کھائیں گی، تب میں آپ کو سر پھاڑنے کے لیے بھی نہیں ملوں گی۔ ذوحان نے اسے کندھے سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تم ابھی اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی تو پھر کوئی سوال مت کرو، اور اس خاموشی سے یہاں لیٹی رہو۔ اگر کوئی کچھ پوچھے گا تو میں خود جواب دے دوں گا، تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ اسے حیران نظروں سے دیکھتی ہوئی خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اسے واقعی سکون کی ضرورت تھی، تبھی اس نے اپنے ماتھے پر ذوحان کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس دوران حویلی کے ملازمین اور فریحہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ ذوحان نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی نظریں چرائیں۔ اگر یہ کسی کو پتہ چلا تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ہمدردی دکھائی ہے، اس لیے اسے اپنے تک رکھنا۔ اس نے آنکھیں چرا کر کہا تو زلیشا نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہمدردی کے اثار تو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، وہ کچھ جتانا چاہ رہی تھی، مگر ذوحان نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے ذوحان کی آنکھوں میں زلیشا کے لیے ایک الگ سی کشش پیدا ہونے لگی تھی، جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بس اب وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا صبر، اس کی خاموشی دل کو بانے لگی تھی۔ اس کا حق کے لیے نہ بولنا بلکہ سب برداشت کر لینا اب دل کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ ان کے نکاح کو کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اب تو ذوحان کا رویہ اس کے ساتھ بالکل دوستانہ ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ اپنے رویوں کا ازالہ کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے بدلے تاثر دیکھ کر ہر شخص ہی خوش تھا، ماں سوائے چاند دیکھ کے۔ آج بھی معمول کی طرح دوپہر کے وقت زلیشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی، جو وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نئی کتابیں تھیں۔ اس نے کتابیں میز پر رکھی اور دور سے زلیشا کو دیکھا۔ یہ تمہارے کام آئیں گی، میں نے سنا تھا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ زلیشا کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
اس نے کتابوں کو چھوا اور ذوحان کی طرف دیکھا۔ ذوحان نے اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی جیسے وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ اس نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر میرے سر میں درد نہ کیا کرو۔ بہت الٹے سیدھے جواب دیتی ہو، مطلب فضول بولتی ہو۔ زلیشا مسکرائی۔ اچھا بہانہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی، مگر ذوحان کے دل پر اس نے کچھ زیادہ ہی گہرا اثر کیا۔ شام ڈلے جب حویلی کے لوگ دیوان خانے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، صبیحہ بیگم نے زلیشا کو کسی معمولی غلطی پر ٹوکنا شروع کیا۔ زلیشا، تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، تمہیں عقل کب آئے گی؟ زلیشا سر جھکائے کھڑی تھی کہ ذوحان وہاں داخل ہوا۔ اس نے فوراً ہی صبیحہ بیگم کی بات سنی اور فوراً انہیں ٹوک دیا۔ ٹھیک تو ہے مما، آپ فضول میں سے پریشان نہ کریں۔ اس کے ٹوکنے پر صبیحہ بیگم اور وہاں موجود تمام گھر والے حیران رہ گئے۔ سلیم خان نے اپنی اینک اتار کر ذوحان کو دیکھا تھا۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ ذوحان بدل گیا ہے، وہ اب زلیشا کے لیے پہلے والا ذوحان نہیں رہا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی ماں کے خلاف نہیں بول سکتا۔ مگر وہ آج بولا تھا۔ سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے، بے یقینی سے، حیرانگی سے، مگر ذوحان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر زلیشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے جس سے ہر شخص بے خبر تھا، وہ خود بھی۔ زلیشا، تم جا کر آرام کرو، باقی کام ملازمہ کر لے گی۔ اس نے حکم دیا تھا، اور حکم بھی ایسا کہ سر خم کر دیا جائے۔ وہ سر ہلاتی فوراً سے وہاں سے نکلی تھی۔ جب وہ اس کے برے رویے کو بنا احتجاج کے سہ سکتی تھی تو اچھے رویے کو کیوں نہیں؟ اس کے دل کا وہ بوجھ جو اسے برسوں سے دبائے ہوئے تھا اب ہلکا ہو گیا تھا۔ ذوحان جو اس کے لیے ایک سزا تھا اب اس کے لیے ایک ڈال بن رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کی کہانی کا حصہ بن چکے تھے۔ رات اپنی پوری رعنائی کے ساتھ حویلی پر اتر چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی ٹھنڈی چاندنی بکھیر رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا سفید گلابوں کی خوشبو اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ حویلی کے سب چراغ بجھ چکے تھے، مگر بالکونی میں ایک چراغ اب بھی روشن تھا، وہ چراغ جو ذوحان کی آنکھوں میں برسوں بعد جگمگا اٹھا تھا۔ زلیشا خاموشی سے ریلنگ کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو بے شمار آزمائشوں کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ تبھی پیچھے سے آہستہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ذوحان اس کے قریب آ کر رکا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے آج بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کبھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری سمجھا تھا، اور آج اسی کے بغیر ایک لمحہ گزارنے کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ذوحان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تو زلیشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ان نمیوں میں اب درد نہیں تھا، محبت تھی۔ ذوحان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تو میرے اندھیروں کی وہ پہلی کرن ہو جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ اگر آج میری دنیا میں سکون ہے تو وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ زلیشا نے اس کی بات سن کر آہستگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے اس کے چہرے پر بکھرے چند بالوں کو ہلایا تو ذوحان نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر انہیں اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس لمس میں اب کوئی بے باکی نہیں تھی، صرف احتیاط تھی، صرف محبت تھی۔ آپ، زلیشا کی آواز بھرائی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ذوحان نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے لیا اور ریلنگ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی ان دونوں کے چہروں پر اتر رہی تھی اور حویلی کی خاموشی جیسے ان کے دلوں کی دھڑکن سن رہی تھی۔ کیونکہ اب میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ دھیرے سے بولا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے زلیشا، بہت زیادہ۔ میں نے تمہیں اپنی نفرت، اپنے غصے اور اپنی ضد کے نیچے رون دیا۔ میں سمجھتا رہا کہ تم بھی باقی سب کی طرح ہو، کہ تم بھی مجھے کسی زنجیر میں باندھنا چاہتی ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ تم تو خود زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اور میں نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے انہیں اور گہرا کر دیا۔ زلیشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس نے نظریں جھکا لی جیسے اس کے دل میں اب بھی پرانی تکلیفوں کی دھول بیٹھی ہو۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چاہا تھا ذوحان، وہ بہت آہستہ بولی، نہ محبت، نہ حق، نہ کوئی وعدہ۔ میں تو بس اتنا چاہتی تھی کہ کوئی مجھے انسان سمجھ لے، مگر ہر بار مجھے لگا کہ شاید میری قسمت میں صرف برداشت کی ہے۔ ذوحان کے چہرے پر درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے زلیشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس کے سامنے جھک کر بولا،
اور آج میں تمہیں یہ حق دینا چاہتا ہوں، تمہارا حق، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی۔ میں اب تمہیں کسی مجبوری کا نام نہیں دوں گا، نہ تمہیں کسی کاغذی رشتے میں قید رکھوں گا، نہ تمہیں اپنی خاموشی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کروں گا۔ زلیشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ایسی سچائی جس میں پہلی بار کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ رشتہ صرف نام کا نہیں رہے گا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، تمہارا محافظ، تمہارا سہارا، مگر تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا زلیشا، کبھی نہیں۔ زلیشا کے ہونٹ لرزے۔ اس نے جیسے بہت دیر بعد اپنے اندر کوئی نرم سی روشنی محسوس کی تھی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس خاموشی میں اب خوف نہیں تھا، صرف حیرت تھی اور ایک دھیمی سی امید۔ وہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے ذوحان، اپنے ماں باپ، اپنی معصومیت، اپنی ہنسی۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ سب بھی خواب نہ ہو۔ ذوحان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ خواب نہیں ہے، اور اگر کبھی تمہیں شک ہو تو میں ہر روز تمہیں یقین دلاؤں گا، ہر دن، ہر لمحہ۔ زلیشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ ذوحان نے فوراً اس آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، جیسے وہ اس کے دکھ کا ہر نشان مٹا دینا چاہتا ہو۔ اب میں تمہیں رلانے والا نہیں ہوں۔ اگر اب تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو صرف خوشی کے ہوں گے۔ زلیشا نے پہلی بار اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ اتنی کمزور، اتنی نازک تھی کہ ذوحان کا دل بھر آیا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زلیشا پہلے لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب پہلے جیسی بے چین نہیں تھی، ان میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ ذوحان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے بہت دیر کر دی ہے نا؟ زلیشا نے اس کے سینے سے لگے لگے سر ہلایا۔ ہاں، مگر آپ آ گئے، یہی کافی ہے۔ یہ سن کر ذوحان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے اسے اور مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے اب وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد زلیشا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو پھر مجھے بھی ایک موقع دیں کہ میں آپ پر یقین کر سکوں۔ ذوحان نے اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ رکھا۔ میں تمہیں ہر موقع دوں گا زلیشا، ہر وہ موقع جس سے تمہارا دل مطمئن ہو۔ بالکونی میں خاموشی پھر سے اتر آئی، مگر یہ خاموشی اب ویران نہیں تھی۔ اس میں امید کی سرگوشی تھی، محبت کی پہلی سانس تھی، اور ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ زلیشا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اب بھی وہی تھا، مگر آج اس کی چاندنی کچھ اور ہی لگ رہی تھی، جیسے قسمت نے آخر کار اس کے لیے بھی کوئی نرم لمحہ چن لیا ہو۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، چلو اندر چلیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ زلیشا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور پہلی بار بغیر خوف کے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے، اور اس رات حویلی کی خاموش دیواروں نے ایک نئی کہانی کو جنم لیتے دیکھا۔ ایسی کہانی جس میں نفرت نے آخر کار محبت کے سامنے ہار مان لی تھی۔